کون تھا مارٹن لوتھر؟ خلاصہ، مارٹن لوتھر یعنی مارٹن لوتھر 10 نومبر 1483 18 فروری 1546 ایک جرمن مذہبی اسکالر، رہنما اصلاح مذہب یعنی پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن اور سابق رومن کیتھولک راہب تھا جس نے 16ویں صدی میں چرچ کے کئی عقائد و عمل پر سوال اٹھا کر پروٹیسٹنٹ تحریک کی ابتدا کی۔ پیدائش، خاندان اور ابتدائی تعلیم۔ پیدائش 10 نومبر 1483 کو آئس لیبن، سیکسنی، مقدونیہ رومانیہ اب جرمنی میں پیدا ہوا۔ خود کنبہ، باپ ہانس لوتھر کانکونی اور تجارت سے منسلک تھا، ماں کا نام مارگریٹ تھا۔ خاندان نے مارٹن کی ابتدائی تعلیم پر زور دیا اور وہ بعد میں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ مسیحیت راہب بننے کا واقعہ، تھنڈر سٹارم اور مانک ہونا۔ روایتی اور سب سے عام بیان کے مطابق 1505 میں ایک خوفناک طوفان آسمانی یعنی تھنڈر سٹارم کے دوران نوجوان مارٹن لوتھر نے دعویٰ کیا کہ اس نے سینٹ اینا سے مدد مانگی اور اگر وہ زندہ بچ گیا تو وہ راہب بن جائے گا۔ اگلے دن وہ ارفورت واپس جا کر آگسٹینیائی راہبوں کے خانقاہ یعنی آگسٹینین مونیسٹری میں داخل ہو گیا۔ اس واقعے کو اکثر بائیوگرافرز اور تاریخی حوالوں میں نقل کیا جاتا ہے۔ البتہ بعض محققین اس واقعے کی تفصیلات جیسے لفظی قسم پر اختلاف بھی ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن عمومی تاریخی ریکارڈ میں یہی واقعہ بطور سنگ میل درج ہے۔ نکتہ: اس واقعے کا مطلب یہ تھا کہ لوتھر نے رومن کیتھولک راہب کے طور پر روحانی رستہ اپنایا، مگر وہ بعد میں اسی اندرونی یا علمی جدوجہد کی وجہ سے چرچ کے بعض عقائد سے بھٹکا، جو آگے جا کر اصلاح کا باعث بنے۔ تعلیمی اور علمی مقام۔ لوتھر نے تھیالوجی اور فلسفہ پڑھی۔ 1512 میں وہ وٹنبرگ یونیورسٹی آف وٹنبرگ میں تھیالوجی کے لیکچرار اور پروفیسر بنے، جہاں اس نے بائبل اور خصوصی طور پر رومی قانون و گناہ، احسان خدا اور نجات کے موضوعات پر گہری تحقیق کی۔ 5. 95 تھیسیز اور اصلاح کا آغاز۔ 1517 31 اکتوبر 1517 کو لوتھر نے اپنی معروف تحریر 95 تھیسیز شائع یعنی پلے کارڈ کے طور پر جاری کی، جس میں خاص طور پر چرچ کی طرف سے انڈلجنسز یعنی گناہوں کی ادائیگی یا بخشش کے عوض چندہ یا سرٹیفکیٹس کے عمل پر سخت اعتراض تھا۔ یہی دستاویز وسیع پیمانے پر نقل ہوئی اور جرمن زبان علاقوں میں اصلاحی تحریک کو تیزی سے پھیلایا۔ ڈائٹ آف ورمز، مخالفت اور الگ راستہ۔ 1521 میں لوتھر کو پوپ نے ایکسکمیونیکیٹ کیا اور اسی سال ڈائٹ آف ورمز میں اسے بادشاہی عدالت کے سامنے بلایا گیا، جہاں اس نے اپنی تحریروں کی پشت پناہی کی اور واپس لینے سے انکار کیا۔ اس جملے کی خلاصہ شکل مشہور ہے: "Here I stand, I can do no other." نوٹ: حقیقی الفاظ اور سیاق و سباق پر تاریخی بحث ہے، تاہم اس تقریر یا موقف کو عموماً لوتھر کی غیر تسلیم شدہ پختگی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اصلاح نے ایک الگ مذہبی و سماجی تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ 7ویں، ذاتی زندگی، شادی اور خاندان۔ لوتھر نے 13 جون 1525 کو کیتھرینا ون بورا سے شادی کی۔ وہ پہلے ایک نن تھیں جن کی مدد سے لوتھر اور اس کے رفقا نے کانوینٹ سے نکلوانے میں مدد کی۔ اس ازدواج نے روحانی سطح پر رومانوی روایت بدلی۔ کلارکس کی شادی کے خلاف، رومن کیتھولک روایت کے برخلاف پروٹیسٹنٹ حلقوں میں یہ ایک اہم سٹیٹمنٹ تھا۔ ان دونوں کے کئی بچے ہوئے اور کترینا گھر کا انتظام بڑی مہارت سے کرتی تھیں۔ بعد کے نظریات اور متنازع پہلو، خصوصاً یہودیت کے بارے میں لوتھر کے نظریات زندگی کے مختلف ادوار میں بدلتے رہے۔ جوانی میں اس کا زور بائبل کی سادہ تعبیر اور نجات بالفرد یعنی جسٹیفیکیشن بائی فیتھ پر تھا، مگر بعد میں اس نے مذہبی اور سماجی مسائل اور خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں سخت اور انتقامی موقف اختیار کیا۔ 1543 میں اس نے آن دی جوز اینڈ دیئر لائز نامی تحریر لکھی، جس میں دینی اور سماجی طور پر یہودیوں کے خلاف سخت الفاظ اور عملی سفارشات آئیں، جیسے یہودیت کی عبادت گاہوں کو جلا دینے کی تجویز وغیرہ۔ یہ تحریر بعد کی صدیوں میں شدید تنقید اور منفی اثرات کے لیے حوالہ بنی۔ اس متنازع باب کو خراج عقیدت کے طور پر نہیں، بلکہ لوتھر کی پوری پیچیدہ شخصیت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ موت اور وراثت۔ مارٹن لوتھر 18 فروری 1546 کو اپنی پیدائشی جگہ آئس لیبن میں فوت ہوا۔
اس کی موت کے بعد بھی اس کے خیالات نے یورپ کے مذہبی نقشے کو مستقل طور پر بدل دیا۔ نئے پروٹیسٹنٹ فرقے وجود میں آئے اور رومن کیتھولک چرچ نے بھی بعد میں اصلاحی عوامل پر غور کیا۔ روایتی طور پر لوتھر کو اصلاح مذہب کا سب سے اہم عملدار یعنی کیٹلسٹ مانا جاتا ہے، البتہ اس کے سیاسی، سماجی اور نظریاتی اثرات پیچیدہ اور دور رس رہے۔ ثبوت مزید پڑھنے کے لیے معتبر مآخذ، حوالہ جات۔ میں نے ذیل میں وہ چند مستند یعنی ایکیڈیمک یا معروف حوالے دیے ہیں جو اوپر اہم دعووں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ آپ ان میں جا کر تفصیلی اصل متن اور شواہد دیکھ سکتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، مارٹن لوتھر، بائیوگرافی اور سمری۔ 95 تھیسس، متن اور وضاحت، یعنی luther.de یا ویکیپیڈیا کے صفحات میں دستیاب نسخے۔ لوتھر اور طوفان، یعنی راہب بننے کی روایت، مطالعہ اور بائیوگرافی، یعنی رولنڈ بینٹن کے حوالوں والا خلاصہ اور لیگونیئر وغیرہ۔ کیتھرینا وان بورا اور شادی کے شواہد، یعنی ویکیپیڈیا اور 1517.org وغیرہ، یعنی کترینا کا انتظامی کردار اور شادی کی تفصیلات۔ آن دا جیوز اینڈ دیئر لائز 1953، لوتھر کی متنازع تحریر، اصل متن اور PDF دستیاب ہیں۔ خلاصہ بہت مختصر۔ مارٹن لوتھر کے ایک سابق رومن کیتھولک راہب تھا جس نے روحانی تلاش، علمی کام اور چرچ کے خلاف کھلے سوالات کے ذریعہ 16ویں صدی میں پروٹیسٹنٹ اصلاح کی بنیاد رکھی۔ اس نے 1517 میں 95 تھیسس کے ذریعہ چرچ کی پالیسیوں کو چیلنج کیا، 1521 میں اختلاف یا خارجی ہونا پڑا، اور بعد میں شادی کر کے مذہبی زندگی کے نئے نمونے قائم کیے۔ اس کی شخصیت مثبت تبدیلیاں بھی لائی اور بعض جگہوں پر انتہائی متنازع، خصوصاً یہودیوں کے خلاف سخت تحریریں بھی لکھیں۔ اس لیے اس کا اثر پیچیدہ ہے، بسا اوقات روحانی روشنی مانا جاتا ہے اور بعض پہلوؤں پر سخت تنقید بھی کی جاتی ہے۔ تھیسس کا خلاصہ 31 اکتوبر 1517۔ مارٹن لوتھر نے چرچ کی چند پالیسیاں پر کھلے اعتراضات درج کیے تھے، جن میں سب سے اہم یہ تھے: انڈلجنسز، بخشش ناموں پر اعتراض۔ چرچ پیسے لے کر گناہوں کی معافی کے سرٹیفکیٹ دیتا تھا۔ لوتھر نے کہا کہ یہ خدا کی بخشش کو کاروبار بنانا ہے، جبکہ حقیقی توبہ دل سے ہونی چاہیے۔ صرف ایمان سے نجات۔ اس نے کہا کہ نجات انسان کے اعمال یا خرید و فروخت پر نہیں بلکہ صرف ایمان اور خدا کی رحمت سے ملتی ہے۔ پوپ کی طاقت محدود ہے۔ پوپ گناہوں کی معافی نہیں بیچ سکتا، صرف خدا معاف کر سکتا ہے۔ اصلاح اور عاجزی۔ چرچ کو اپنے مال و دولت اور طاقت کے بجائے عاجزی، خدمت اور مسیح کی تعلیمات پر واپس آنا چاہیے۔ ایمانداروں کی ذمہ داری۔ ہر مسیحی کو بائبل کا مطالعہ خود کرنا چاہیے تاکہ وہ خدا کا کلام براہ راست سمجھے، بجائے صرف پادریوں پر انحصار کرنے کے۔ یہ نکات چرچ کی بنیاد پر براہ راست حملہ تھے، اسی لیے یہ یورپ بھر میں پھیل گئے اور اصلاحی تحریک کا آغاز ہوا۔ مارٹن لوتھر کی ٹائم لائن، اہم سال بسال واقعات۔ 1483 پیدائش، ایسٹ لیون، جرمنی۔ 1501 یونیورسٹی آف ایرفلٹ میں تعلیم کا آغاز۔ 1505 قانون کی تعلیم کے دوران طوفان کا واقعہ، عہد کیا اور اگسٹینیائی راہب بن گیا۔ 1507 پادری کے طور پر مقرر۔ 1512 یونیورسٹی آف وٹنبرگ میں تھیالوجی کا پروفیسر بنا۔ 1517 95 تھیسز کا اعلان، چرچ پر اعتراضات، اصلاح کا آغاز۔ 1520 پوپ کی طرف سے ایکس کمیونیکیشن، چرچ سے خارج کا حکم۔ 1521 ڈائٹ آف ورمز میں پیشی، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے انکار۔ 1522 نئے عہد نامے یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کا جرمن ترجمہ مکمل کیا۔ 1525 کترینا ون بورا، سابق نن سے شادی۔ 1530 کی دہائی پروٹسٹنٹ تحریک مختلف ممالک میں پھیل گئی، لوتھر کے ساتھی جیسے میلکیور، ملن کتھن وغیرہ سرگرم۔ 1543 متنازع تحریر آن دا جیوز اینڈ دیئر لائز شائع کی۔ 1546 کو 18 فروری کو ایسلیبن میں وفات۔ آن دا جوز اینڈ دیئر لائز 1543 خلاصہ اور اثرات۔ خلاصہ: یہ کتاب 65,000 الفاظ پر مشتمل ہے۔
लूथर ने यहूदियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यस्सू मसीह को रद्द करते हैं, इसलिए वो खुला के अजाब के हकदार हैं। उसने कहा कि यहूदी ईसाइयों को धोखा देते हैं और उनकी इबादतगाहें खतरनाक हैं। उसने सख्त तजावीज़ दी, मसलन यहूदियों के इबादत खानों को जलाया जाए, उनके घरों को मुसम्मार किया जाए, मजहबी कुतुब जब्त की जाएं, उनके उस्तादों को तालीम देने से रोका जाए, उन पर मुआशरती पाबंदियां लगाई जाएं। असरात। लूथर की ये तहरीर बाद की सदियों में इस्तेमाल हुई, ख़ास तौर पर जर्मनी में। नाज़ी दौर 20वीं सदी में एडोल्फ हिटलर और उसके पैरोकारों ने लूथर की इन्हीं तहरीरों को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि यहूदियों के खिलाफ अपनी पॉलिसी को जवाब दे सकें। आज के दौर में ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट चर्चेज़ इस तहरीर को मुस्तरद करते हैं और इसे लूथर की बड़ी गलती मानते हैं। खुलासा कलाम। मार्टिन लूथर ने ईमान और बाइबल की बुनियाद पर चर्च की इस्लाह की। 95 थीसीज़ ने मसीहत का रुख बदल दिया। उसकी जिंदगी में बड़े कारनामे भी थे और संगीन कमजोरियां भी। उसने बाइबल सबको पढ़ने के काबिल बनाया, प्रोटेस्टेंट तहरीक को जन्म दिया, मगर आखिर में उसकी यहूदियों के खिलाफ सख्त तहरीर उसकी साख पर हमेशा के लिए बोझ बन गई। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए बाइबल क्विज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, रीशेयर और कमेंट करें। अगर किसी ख़ास मौजू पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर बनाऊंगा। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।